السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بالوں کو کالا کلر لگانا، داڑھی کو کالا کلر لگانا، اس کے حوالے سے پہلی بات تو یاد رکھیں کہ مسئلہ مختلف ہی ہے. بعض علماء جو ہیں وہ بالکل اس کی اجازت دیتے ہیں، بعض جو ہیں اس کو حرام کہتے ہیں. جی تو اس میں بہت سارا اختلاف ہے. جو کہتے ہیں کہ کالا کلر لگایا جا سکتا ہے وہ آثار پیش کرتے ہیں، یعنی صحابہ وغیرہ کے، سلف کے جو آثار ملتے ہیں کالا کلر لگانے کے، تو آثار کالا کلر نہ لگانے کے بھی ملتے ہیں، یعنی کالے کی ممانعت کے آثار بھی موجود ہیں، لگانے کے بھی موجود ہیں. البتہ یہ آثار کو چھوڑے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرفوع حدیث ہے، سنن نبی داؤد کے اندر بھی ایک حدیث ہے، تو اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ کالا کلر لگانے سے اجتناب کرنا چاہیے. اور صحیح مسلم وغیرہ کے اندر بھی یہی حدیث ہے کہ جس میں یہ الفاظ ہیں وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ، یعنی کالے رنگ سے بچو. تو کالے رنگ سے بچنے کا جو کہا ہے جی یہی بات راجح ہے اور اسی کو اختیار کرنا چاہیے. اب باقی یہ اتنی شدت والے فتوے حرام ہے، یہ اس قسم کی باتیں تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے. تو یہ آثار ہی ہیں جن کی بنیاد پہ بعض علماء نے فتویٰ دیا ہے جیسے جیسے کسی کو سمجھ آئی ہے. لیکن مرفوع حدیث کے مطابق جو صحیح بات معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ کالے رنگ سے بچا جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے حوالے سے آپ کا سوال ہے. نہیں جی، اللہ نے قرآن میں کہا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، زمینوں آسمانوں کا غیب جو ہے اللہ ہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. پھر قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ. یہاں پر اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ آپ فرما دیجئے کہ اگر میں نفع غیب کو جانتا ہوتا تو میں اپنے لیے بہت ساری خیر اور بلائی جمع کر لیتا، مجھے کوئی تکلیف نقصان نہ پہنچتا. تو یہ بات دیکھیں کہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، آپ نے فرمایا اگر میں غیب جانتا ہوتا. کنتو باہر متکلم کا سیگا نا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اس میں جو ہے اللہ کے حکم سے غیب کے علم کی نفی کر رہے ہیں کہ میں غیب کا علم نہیں جانتا. جی صحیح بات یہی ہے. اس کے علاوہ بھی قرآن کے اندر بے شمار آیتیں اور نبی کریم علیہ السلام کی صحیح حدیثیں موجود ہیں، اور صحیح بخاری میں حضرت میاں شاہ سیکر رضی اللہ عنہ کا وہ بیان بھی، جو 3 باتیں ہیں ان میں ایک بات یہ ہے کہ جو کہے کہ اللہ کے رسول غیب جانتے ہیں اس نے جھوٹ بولا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم بھائی آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ زوال کے حوالے سے نا جمعے والے دن، جی جمعے والے دن کوئی استثناء اصل ہے کہ جمعے والے دن جو ہے نا وہ جتنی نماز آپ کے مقدر میں آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی خطبہ شروع ہونے سے پہلے آپ مسجد میں آ گئے ہیں نا، 11 بجے آ گئے ہیں، 11:30 آ گئے ہیں، 11:45 بجے آ گئے ہیں، جی آگے آپ نماز پڑھنی شروع کر دیں. وہ 2 کر کے جتنی مرضی رکھتے ہیں پڑھ لیں. جی اس میں ہے نا جتنی مقدر میں ہے وہ پڑھ لیں، 2 4 6 8 10 جتنی رکھتے ہیں پڑھے، کوئی شرن پابندی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ کم از کم 2 پڑھنی ہے. اس لیے 2 پڑھنی لازمی ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا اذا جاء احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے. تو لہذا 2 تو کم از کم پڑھنی ہے نا، 2 پڑھ کے تو بیٹھنا ہے. اب 2 سے زیادہ جتنی مرضی پڑھ لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.